علی کو سب کچھ مانو، ولی نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو، بطول کو سب کچھ مانو، فتق نہ مانو، کچھ بھی نہیں مانو۔ اس لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی، بڑی بڑی بہترین بات، جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ لے جی میں اسلام آباد میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، اتنا بڑا جگر چاہیے یہ باتیں ممبر پہ کرنے کے لیے۔ بی بی نے 40 آیتیں پڑھی ہیں دربار خلافت میں، بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑھی۔ بی بی انما یرید اللہ پڑھ سکتی تھی، بی بی سورہ کوثر پڑھ سکتی تھی، بی بی آیہ قدر پڑھ سکتی تھی، بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی، بی بی نے اپنے حق والی آیتیں پڑھی، جس سے بی بی کا حق ثابت تھا۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، حق ثابت کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا، لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا۔ بسم اللہ صلی اللہ حق کے انکار سے بی بی نے حق کہا، فضیلتیں نہیں منوائی۔ انہیں کوئی ان کی فضیلت کو نہ مانے تو کیا ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی؟ ان کی بی بی نے دار میں فضیلت والی آیتیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حق منوایا ہے۔ کافر اور ہوتا ہے، فاجر اور ہوتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کی حدود کے اندر آئے ہی نہ، وہ کافر۔ جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ، وہ کافر ہے۔ جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے۔ اس نے فضیلت کا انکار کیا، جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا۔ کاش کوئی جملہ یہ کوئی اور پڑھتا اور میں سنتا۔ بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی، فاجر بھی کرنے آئی۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا تھا، اے فاسق و فاجر، تو نے اسلام کی حدود کو توڑا، تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ بی بی دربار میں کھڑی، علی کی بیٹی سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا، ظاہراً مسلمانوں کا خلیفہ بنا تھا۔ اب ذرا جنگ دیکھنا علی کی بیٹی کی۔ بی بی نے کہا کیوں قتل کیا تو نے میرے بھائی کو؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آج کی تقریر بڑی اہم ہے اگر آپ سمجھیں۔ وہ میرے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بی بی نے کہا کیا ہے تیرا حق؟ اس نے کہا خلافت میرا حق ہے، بادشاہت میرا حق ہے، مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، تیرے بھائی حسین ابن علی کو چاہیے تھا، وہ میریوں سے اٹھی۔ بی بی نے کہا اچھا، میرے بھائی نے، میرے خانوادہ نے، ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، چل میں تیرے اختیار کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے بحث کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں تم سے بحث کرنے سے پہلے تیرے دربار میں یہ روشن دان ہے، ان سے تیز ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا میری بات تم تک نہیں پہنچا رہی، اگر تجھ میں طاقت ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ اب ایسے سننا جیسے شیعہ حلالی سنتے ہیں، زندہ باد علی ولی اللہ پڑھنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والے زندہ باد۔ بی بی نے کہا ذرا ہوا کو روک۔ اس نے کہا علی کی بیٹی ہوا روکنا میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی نے کہا چل ہوا نہیں روک سکتا، تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنی گردنوں کو حرکت دے رہے ہیں، ان کے گلے میں گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روک۔ اس کا بی بی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ بی بی کہا چل یہ بھی تیرے اختیار میں نہیں، تیرے دربار میں گھوڑے ہیں، گھوڑوں پہ سپاہی ہے، گھوڑا سم اٹھا کے رکھ رہا ہے، سموں کا
شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھوڑوں کے سن رو. اس کا بی بی یہ بھی میرا اختیار نہیں. بی بی کہتی تو کہتا تھا کہ ہم نے تیرے اختیار کو نہیں ماننا، اور خود ہی کہہ رہا ہے یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں، یہ بھی میرا اختیار نہیں. اس سے کہا علی کی بیٹی یہ اختیار انسانیت سے باہر ہے. کوئی انسان ہو کے ہوا کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے اونٹوں کے گردن کو کیسے روکے، کوئی انسان ہو کے گھوڑوں کے سنوں کو کیسے روکے. 4 قدم علی کی بیٹی آ گئی. بیوی کہا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے. اس کا چپ چپ اتنا کہنا تھا، ہوا وہی رکی. جس گھوڑے نے